اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے وہ محترم جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں جن کے اعزاز میں یہ پروگرام ہو رہا ہے وہ روپا حسن صاحبہ ہیں، جو ہمارے ساتھ آج موجود رہیں گی۔ یہ اپنی جرنی بتائیں گی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکور کیا اور کس طرح سے جاوید غامدی صاحب کو ڈسکور کیا، اور یہاں تک بات پہنچی کہ جاوید غامدی صاحب کی کتاب کا انہوں نے ٹرانسلیشن کروایا، اور ایک بہت بڑی کتاب کا ٹرانسلیشن ہے یہ، جو کہ کافی ضخیم ہے، 500 سے زیادہ صفحات ہیں اس میں، اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کتاب میں دین کا کمپلیٹ تصور جو ہے، دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے دین، اس کو بہت ہی قرآنی انداز میں، قرآن کو موضوع بناتے ہوئے، قرآن کو بیس بناتے ہوئے اس کتاب میں دو دو چار کی طرح سے کھول کر بتا دیا ہے۔ غامدی صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ غامدی صاحب جتنے بھی اسلام کے سورسز ہیں اس میں قرآن کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور کسی بات کو بھی پرکھنے کے لیے، تولنے کے لیے قرآن کو فرقان کہتے ہیں، کیونکہ قرآن نے اپنا نام فرقان رکھا ہے، یعنی فرقان کہتے ہیں عربی زبان میں ایک ایسی کسوٹی کو جس پہ حق و باطل پرکھا جا سکے۔ یہ خاص بات ہے جاوید احمد غامدی صاحب میں۔ تو ناظرین، پروگرام کی ترتیب آج کچھ یوں ہوگی کہ محترم جاوید احمد غامدی صاحب ملٹی کلچرلزم ان اسلام پہ بات کریں گے، اور ہم نے اس موضوع کا جو انتخاب کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ دبئی کے اندر دنیا کے تمام کنٹریز سے لوگ آ کے کام کرتے ہیں۔ یہ ملٹی کلچرلزم کا کعبہ ہے، یہاں پہ ہمیشہ ہماری ملاقاتیں مختلف زبانوں، مختلف قوموں اور مختلف مذاہب کے لوگوں سے ہوا کرتی ہے، اور آئے دن سوالات یہ آتے ہیں کہ کیا ہمیں کس طرح کی پارٹیز میں شریک ہونا چاہیے، کون سے رسم و رواج کو مناتے وقت لوگ ہمیں بلائیں تو جانا چاہیے اور کس میں نہیں جانا چاہیے، یہاں تک کہ لوگ بہت ہی معمولی چیزوں پہ، جیسے برتھ ڈے ہے اور اس طرح کے سیلیبریشن ہیں، کچھ لوگ ان سب چیزوں کو بھی اسلام سے خارج کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ جاوید احمد غامدی صاحب سے اس بارے میں روشنی حاصل کی جائے کہ وہ اسلام جو پوری کائنات کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، ہر قوم اور ہر مذہب کے لیے آیا ہے، تو اس میں جب مختلف کلچر کے، مختلف تہذیب و ثقافت کے لوگ شامل ہوں گے تو کیا اسلام کلچر کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ دوسری ثقافتوں سے اسلام کا کیا کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا چیزیں آئے دن جو حرام کی کیٹیگری میں ڈال دی جاتی ہیں تو اس کے لیے اصول کیا ہوں گے؟ پہلے اس ٹاپک پہ جاوید احمد غامدی صاحب بات کریں گے، پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ روپا حسن موجود ہیں۔ روپا حسن یہ اپنے لیکچر میں یہ بتائیں گی کہ وہ کس طرح سے اسلام سے قریب ہوئیں، اور اس اسلام کی جرنی میں، اس سفر میں کس طرح سے جاوید غامدی صاحب کی تحریروں اور تقریروں سے ان کی ملاقات ہوئی، اور فائنلی انہوں نے ان کی بہت ہی مارکت الآرا کتاب میزان کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کروایا۔ یہ سفر ان کا کئی سالوں پہ مشتمل ہے، روپا حسن صاحبہ کا کوئی ایک دو دن کی کاوش نہیں ہے، تو اس لیے ہم آج، ہمارے لیے یہ موقع بہت ہی تاریخی موقع ہے، بہت ہی ہسٹوریکل ڈے ہے کہ آج ہم المورد کا UAE چیپٹر
شروع کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے سوچا کہ جاوید احمد غامدی صاحب اس کی شروعات کریں اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ الحمدللہ یہ وقت آ گیا کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور وہ پروگرام میں ابھی حاضر ہو جائیں گے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ روپا حسن صاحبہ کے خطاب کے بعد ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو روپا حسن صاحبہ کے ایکٹیویٹیز اور جد و جہد کے نتیجے میں المورد سے یہاں قریب ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے بہت سارے سوالات روپا حسن صاحبہ کے پاس پہلے سے بھی بھیج رکھے ہیں۔ تو ان سوالات کا سیشن ہوگا، ان سوالات کے جوابات محترم جاوید احمد غامدی صاحب دیں گے، اور ساتھ میں جو ابھی لوگ اسکرین پہ موجود ہیں، اگر وہ اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات بھی ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی دیکھیے اسکرین پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب کا وہ جگہ جو ہم ویڈیو میں دیکھتے رہتے ہیں، اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے وہ جگہ۔ وہاں حسن الیاس صاحب بھی بارہا دکھ رہے ہیں، شاید حضرت آنے ہی والے ہیں، اور وہ جیسے ہی آتے ہیں انشاءاللہ میں مائک ان کو دے دوں گا۔ تب تک کے لیے آپ کو بتا دوں کہ آپ جو آج کا موضوع ہے ملٹی کلچرلزم ان اسلام، تو اس موضوع پہ آپ بھی بہت سارے سوالات ذہن و دماغ میں رکھتے ہوں گے، اور آپ کو بھی سابقہ پیش آتا رہا ہوگا مختلف قوموں اور مختلف زبانوں کے لوگوں کے ساتھ۔ تو ایسے میں بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، تو پلیز آپ بلا جھجک جاوید احمد غامدی صاحب سے ان کی تقریر کے بعد سوالات پوچھ سکیں گے۔ اور دیکھیے ابھی میں ہندوستان سے ادھر دبئی کے سفر تک ایک ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک نان مسلم دوست ہیں جو ابھی وہ خاتون ایمان لائی ہیں اور ایک مسلم سے شادی کی، تو وہاں پہ یہ بحث چل رہی تھی کہ ان کا بچہ جب 6 مہینے کا ہو گیا تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے یہاں ایک رسم ہوتی ہے کھانے کو چٹانے کی 6 مہینے بعد بچے کو۔ تو اب لوگ فتویٰ دینا شروع کر دیا لوگوں نے کہ یہ رسم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چیز بالکل حرام ہے۔ تو ان صاحب نے اس طرح کے سوالات ہم سے پوچھے، تو ہم نے ایسے بہت سارے سوالات لوگوں سے سن رکھے ہیں، جس کی وجہ سے السلام علیکم جاوید غامدی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، یہ کچھ 20-19 تاریخ میں مغالطہ ہو گیا حسن صاحب کو، اس میں شاید آپ کو چند منٹ انتظار کرنا پڑا ہو۔ نہیں کہ ہم سب آپ سے نہیں، بالکل ابھی تو میں اسپیچ لیس ہوں آپ کو دیکھ کے، آپ سے بات کرنے کوشش، خواب اور خواہش، جو سب ساری چیزیں جب ساتھ میں ہو انسان۔ میں 4 بجے سے سوئی نہیں ہوں صرف اس ایونٹ کے لیے، اور یہ چیز ہو رہی ہے، زندہ ہے آنکھوں کے سامنے، تو کوائٹ اوور ویلمنگ۔ پلیز سلام قبول کریں، اینڈ ہم آپ کو سننے کے لیے سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ بہت عنایت، بہت نوازشات۔ دوست آپ اپنا سوال جو ابتدائی ہے اس کو دہرا دیں ایک دفعہ، عام صاحب اس وقت یہاں آئے نہیں تھے، جس موضوع پہ آپ ابتدا چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ شروع کر دیجیے گا۔ جو بنیادی سوال ہے آپ دہرا دیں۔ جی دیکھیے، یہ یو اے ای کے لوگ آپ کے بہت فین ہیں اور بہت لمبی فہرست ہے ان کی، اور ہماری جو روپا حسن صاحبہ ہیں، انہوں نے جس طرح سے آپ سے سیکھا ہے، اور آپ کی ایک غائبانہ شاگرد کہہ لیجئے کہ انہوں نے اتنا سیکھا، اتنا چاہا کہ انہوں نے آپ کی کتاب میزان کا ہندی میں ٹرانسلیشن کروا دیا، تاکہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں راستوں سے وہ اس کو پڑھ کر اللہ سے اور اسلام سے قریب ہو سکیں۔ تو ہم نے دبئی جیسی جگہ سے یہ پروگرام کرتے ہوئے سوچا کہ یہ
ایک تجارتی کعبہ ہے دنیا کا، جہاں مختلف تہذیبیں، مختلف قومیں اور دنیا کے تمام ملکوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں رہتے ہیں، اور دن رات یہ سابقہ آتا ہے کہ آج فلاں ایونٹ ہے، آج فلاں پروگرام ہے، تو اس میں بارہا لوگ یہ بیچ میں بتانے لگتے ہیں کہ یہ پروگرام میں جانا حرام ہے، اس پروگرام میں جانا حرام ہے، یہ فلاں رسم میں شریک ہونا حرام ہے۔ تو کیا اسلام جو ہے، اسلام تہذیب و ثقافت کے بھی خلاف ہے؟ کیا مختلف کلچر میں رسم و رواج جو پائی جاتی ہیں پوری دنیا میں، ان رواجوں کے خلاف اسلام ہے؟ تو اس لیے ہم نے آج محترم جاوید احمد غامدی صاحب کو یہ موضوع دیا ہے کہ ملٹی کلچرلزم ان اسلام، اس پہ اظہار خیال آپ کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کے پروگرام کے بعد پھر ہم روپا حسن صاحب کے اس جرنی کو لیں گے کہ وہ کس طرح سے اسلام سے قریب آئیں، اور پھر کس طرح سے جاوید احمد غامدی صاحب نے اور ان کی تحریروں اور ان کے ویڈیوز نے ان کو اسلام سے قریب کرنے میں اور اسلام کے متعلق جو مختلف سوالات تھے ان کا جواب دینے میں کس طرح سے ہیلپ کیا ہے، اور کس طرح سے وہ اس سفر پہ آئی ہیں۔ تو میں محترم سے درخواست کروں گا کہ ملٹی کلچرلزم ان اسلام پہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں روپا حسن صاحبہ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کئی برس کی محنت سے میری تصنیف کو ہندی پڑھنے والے لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ آپ حضرات کا بھی ممنون ہوں کہ آپ اس مجلس میں تشریف لائے ہیں اور اس طالب علم کی عزت افزائی فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی کچھ خدمت اپنے افکار و خیالات بیان کر کے کر سکوں۔ میرے سامنے جو سوال رکھا گیا ہے اس میں چند چیزیں ابتدا میں سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام اپنی ذات میں ایک دعوت ہے، اللہ کا پیغام ہے، اور اس پیغام کی غایت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بیان کی ہے کہ اصلاً تو ہم نے انسان کو جب بنایا تھا تو اس کی فطرت میں وہ چیزیں الہام کر دی تھیں جن کو اگر وہ پیش نظر رکھ کے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے تو اس کے لیے فلاح کی ضمانت ہے، لیکن لوگوں میں اس حقیقت کو سمجھنے سے متعلق، اس کے تقاضوں کو سمجھنے سے متعلق اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں ہم نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اور پھر ایک بڑی مدت گزری جس میں ہر قوم کی طرف اپنے پیغمبر بھیجے، ان کے ذریعے سے لوگوں کو انہی حقائق کی یاد دہانی کرائی جو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے الہام کر رکھے۔ چنانچہ قرآن مجید اپنی دعوت کو ذکر اور ذکرہ کہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں موجود دین کی یاد دہانی ہے، یہ اس کے تقاضوں کا بیان ہے، یہ اس کے اجمال کی تفصیل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ اگر آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو کس طرح پاکیزہ بنائے۔ یہ جو پاکیزگی ہے یا پیوریفیکیشن ہے یا قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ ہے، یہی دین کا مقصود ہے۔ اسی کو فطرت کے الہام کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اس کو آلودہ کیا وہ نامراد ہوا۔ یہ تزکیہ کن کن صورتوں میں مطلوب ہے؟ یہ بدن کی تطہیر میں بھی مطلوب ہے۔ یہ در حقیقت پوری انسانیت کے لیے باہمی احترام کی دعوت ہے۔ تو اس کو جب آپ قائم کرتے ہیں تو آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کروں گا
کہ لوگوں کے ساتھ ربط و تعلق رکھنا، ان تک اپنی بات پہنچانا، ان کے معاملات میں شریک ہونا، ان سے انسانیت کی بنیاد پر تعلق رکھنا، یہ سب خود اسلام کا تقاضا بن جاتا ہے۔ اور جب آپ انسانوں کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرتے ہیں تو یہ تعلق کوئی رسمی تعلق نہیں ہوتا، اس میں ہر طرح کے معاملات میں شراکت ہوتی ہے، مل کے آپ کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ انسانی روابط کا ایک بڑا حصہ معیشت سے متعلق ہے۔ اگر آپ کسی قومی ریاست میں رہتے ہیں تو سیاسی معاملات میں آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، بنیادی اخلاقیات اور عالمگیر صداقتوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ وہ جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کا کام ہے، خدا ترسی کا کام ہے، پرہیزگاری کا کام ہے، پاکیزگی کا کام ہے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ پوری انسانیت کے ساتھ اس میں تعاون کریں گے۔ اور اگر کوئی خدا سے بغاوت کا معاملہ ہے، انسانوں کی جان مال آبرو کے خلاف بغاوت کا معاملہ ہے، تو اس میں تعاون نہیں کریں گے۔ اس بنیاد کو سامنے رکھ کر ہم معاشی تعلقات بھی قائم کرتے ہیں، سیاسی تعلقات بھی قائم کرتے ہیں، سماجی تعلقات بھی قائم کرتے ہیں۔ ملنا جلنا ہے، بیٹھ کر کھانا پینا ہے، تقریبات میں شریک ہونا ہے، رسوم رواج میں شریک ہونا ہے۔ اسلام ان میں سے کسی چیز میں بھی آپ کو شرکت سے نہیں روکتا۔ وہ جس چیز سے روکتا ہے وہ اس نے بالکل متعین طور پر سورہ اعراف میں بیان کر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری اخلاقیات کی بنیاد ہے، ان میں تم کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے۔ ان میں سے پہلی چیز فواحش ہے، یعنی جنسی انحراف کی جتنی چیزیں ہیں ان میں شرکت نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسری چیز حق تلفی ہے، اس میں بھی کسی کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ تیسری چیز البغی بغیر الحق ہے، یعنی آدمی ناحق زیادتی کرے کسی کی جان کے خلاف، مال کے خلاف، آبرو کے خلاف، اس میں بھی ظاہر ہے کہ کسی کے ساتھ شرکت نہیں ہو سکتی۔ چوتھی چیز شرک ہے، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کرنے کی صحیح کرے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کے معاملے میں ہم احتیاط کریں گے۔ باقی رسوم رواج، معاملات، معاشرت، سیاست، معیشت، ان سب میں ہم آدم و حوا کی اولاد ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، باہمی احترام کے ایک معاہدے میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اور اسی اصول کے اوپر ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ الدین والنصیحہ، دین اصل میں نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ تو میں اگر اپنی بات کا خلاصہ کروں تو میں یہ عرض کروں گا کہ انسانوں کے ساتھ میرا ایک تعلق ان کے انسان ہونے کے لحاظ سے ہے۔ اسلام اس کے ایک ایک پہلو میں مجھے بھائی کی حیثیت سے اپنا فرض پہچاننے اور دوسروں کا حق ادا کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ میرا ایک دوسرا تعلق ہم وطن ہونے کا، ہم پیشہ ہونے کا، ہم سایہ ہونے کا ہے۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے تعلقات پیدا ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں ان کو اپنے اعزاء اور اقربا سمجھ کر ان کے حقوق ادا کروں۔ اور جو آخری تعلق ہے وہ دعوت کا تعلق ہے، خیر خواہی کی بنیاد پر شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاؤں۔ میں نے عرض کر دیا کہ جن چیزوں میں مجھے شریک نہیں ہونا وہ متعین ہیں، واضح ہیں۔ باقی تمام معاملات میں میرے لیے بھائیوں کا تعلق رکھنا خود میرے دین کا تقاضا ہے۔ جس دعوت کو میں دنیا کے سامنے پہنچانے کے لیے کھڑا کیا گیا ہوں مسلمان کی حیثیت سے، اس کا تقاضا ہے۔ جس کتاب کو میں مانتا ہوں اس کا تقاضا ہے۔ جس پیغمبر کی تعلیمات پر میں عمل کرتا ہوں اس کا تقاضا ہے۔ میرے پیغمبر کی تعلیم تو یہ ہے کہ اس نے مشترک چیزوں کے معاملے میں مسیحیوں کے لیے اپنی عبادت گاہ مسجد نبوی کو کھول دیا کہ وہ چاہیں تو اپنی عبادت اسی میں آ کے کر لیں۔ تو اس لیے محبت، تعلق خاطر، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام، اس کے رسوم و رواج کی عزت، یہ سب میرے دین کا تقاضا ہے۔
اور اس اخوت و محبت کا تقاضا ہے جو آدم و حوا کی اولاد ہونے کی حیثیت سے مجھے بتائی گئی ہے. وہ چیزیں جن میں مجھے شامل نہیں ہونا وہ بالکل طے ہے، وہ عالمگیر صداقتیں ہیں. ان میں البتہ اگر مجھے شرکت کی دعوت دی جائے گی تو میں شائستہ معذرت کر دوں گا، اس لیے کہ وہ میرے رب کی معصیت ہے، اور اپنے رب کی معصیت میں ہم کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. یہ چند باتیں تھیں جو میں اس معاملے میں اصولی نوعیت کی عرض کر سکتا تھا. باقی آپ حضرات کوئی پہلو تشنا رہ گیا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جی، تو ناظرین ابھی آپ سن رہے تھے محترم جاوید احمد غامدی صاحب کو. سر اس میں میں جو کہنا چاہتا ہوں، جو عام طور پہ لوگوں کے ہاں آپ کے آنے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ ایک خاتون ہے، ایمان لائیں اور ایک مسلمان سے شادی ہوئی، اور اس شادی کے بعد 6 مہینے کے بعد ایک رسم ہوتی ہے وہ کھانا چٹانے کی بچے کو. تو یہ ایک ہندو دھرم کے اندر یہ رسم ہے. ہمارے خاص ہندوستان کا ایک علاقہ ہے تلنگانہ کا، وہاں کا یہ واقعہ ہے. اور جیلانی صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا اس رسم کو ہم منائیں، تو مختلف علماء کو جب فون کیا تو سب نے کہا بھائی یہ سب رسم اسلام میں نہیں ہے. تو یہ ملٹی کلچرلزم کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک سوال کے طور پہ یہ مثال دے کے آپ سے پوچھا ہے، اور اس سوال کا انطباق آپ پھر دوسرے رسموں پہ، مثال کے طور پہ کوئی معمولی سی چیز ہے برتھ ڈے منا لیتے ہیں تو اس پہ بھی فتویٰ آ جاتا ہے کہ یہ تو اسلام میں حرام ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں بنانے کے، تو وہ ایک تو بنانے کے مواقع لوگ کھو رہے ہیں، اور اوپر سے اس پہ حرام ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو ایک گھٹوائزیشن کا شکار الگ ہیں، لیکن جب مختلف تہذیبوں سے ملنے کا موقع آتا ہے تو اس میں وہ بھی راستہ بند کر دیتے ہیں. تو ان دونوں جو مثالیں ہیں برتھ ڈے کی اور وہ کھانا چٹانے والی، یہ 2 مثالوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین بہت سارے سوالات ملٹی کلچرزم پہ سمجھ پائیں گے اگر آپ اس کا جواب دیں. شکریہ. ان میں سے کوئی چیز بھی ناجائز نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو چیزیں اسلام میں حرام کی گئی ہیں وہی 5 چیزیں ہیں. وہ اگر کسی چیز میں پائی جاتی ہیں، کسی رسم میں پائی جاتی ہیں، تو اتنے حصے میں آپ شامل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نہ ہم شرک کریں گے، نہ کسی فاحشہ کا ارتکاب کریں گے، نہ کسی کی حق تلفی میں شامل ہوں گے، نہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی میں تعاون کریں گے، نہ شرک کا کوئی معاملہ کریں گے. یہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں ہر حال میں خیال رکھنا ہے. باقی رسوم روایات وہ ہمیشہ قومی ہوتی ہیں، اور جس قوم میں بھی آپ دعوت پہنچائیں گے اس کی اپنی اپنی ہو سکتی ہیں. اسلام نے اس طرح کے کوئی رسوم نہیں جاری کیے. اس کے جو رسوم و آداب ہیں، جو مذہبی رسوم و آداب ہے، جیسے عید الاضحیٰ ہے، جیسے عید الفطر ہے، یا اور اس نوعیت کی کوئی چیز، وہ بالکل الگ حیثیت رکھتی ہے. اس کے مقابل میں کسی مذہبی چیز کو ہم اختیار نہیں کرتے. لیکن جہاں تک ان رسوم کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. نہ سالگرہ میں کوئی چیز ناجائز ہے، نہ جو رسم آپ بتا رہے ہیں اس میں کوئی چیز ناجائز ہے. اس رسم کی تفصیلات سے میں واقف نہیں ہوں. اگر اس میں کوئی شرک کا پہلو ہے تو اس میں مسلمان کو شریک نہیں ہونا چاہیے. اب جو آپ نے لفظ تفصیلات کا کہا کہ اس تفصیل میں شریک نہ ہو، تو ظاہر ہے جب وہ رسم ہوگی تو ایک پورا پیکج ہوتا ہے. ایک 15 منٹ کی مان لیجئے وہ رسم ہے، بیچ میں 1 منٹ کا کچھ ایسا ہے جو آپ نے جو بتایا پیمانہ اس کے خلاف ہے، تو اتنی دیر کے لیے تو ہم اس مجلس سے کھسک نہیں سکتے نا. ہماری موجودگی میں ہوگا، بھلے ہماری شرکت جسمانی طور پہ ہے لیکن عملی طور پہ ہماری شرکت نہیں ہے. تو یہ بھی تو ادب کے خلاف ہو جائے گا کہ آپ 15 منٹ کے ایک ایونٹ میں ہیں، 2 منٹ آپ کے کچھ ایسا ہوا تو آپ وہاں سے یا تو کھسک گئے یا کچھ کیا. تو اس طرح کی حرکت بھی تو ایک بے ادبی کی ہو جاتی ہے. ایسے موقع پہ ہم کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس آپ اس عمل میں شریک نہ ہو، اتنا ہی کافی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی جو لوگ قریب میں رہتے ہیں وہ مسلمانوں کے جنازے کے موقع پر آ جاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. ہم جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں اور پھر تعزیت کر لیتے ہیں. تو یہی طریقے ہوتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز ایسی کی جا رہی ہے
جس میں شرک ہے یا جس میں دین کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے تو آپ اس عمل میں شریک نہ ہو، وہاں سے فرار ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. وہ تو آپ کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کہ آپ نے گویا خاموشی سے یہ بتا دیا کہ ہم اس میں شریک نہیں ہو رہے، تو کوئی پوچھے گا تو دعوت کا موقع پیدا ہوگا، آپ یہ سمجھا سکیں کہ کیوں شریک نہیں. جی جی. تو جس طرح سے آپ نے رسم و رواج کے سلسلے میں بتایا کہ جو اسلامک ہیں، عید الاضحیٰ آپ نے بتائی اور جو ہے عید بتائی، تو اگر اسی طرح سے جو علماء کہتے ہیں کہ ایک مسلمان برتھ ڈے کیوں منائے، یہ وہ ایک رسم میں اضافہ کر رہا ہے. کہیں شریک ہو جانا بات الگ ہے، لیکن ایک مسلمان ہو کے وہ خود سے ایک رسم نکالے جس کا سورس اسلام میں نہ ہو، تو ایسے بہت ساری چیزوں پہ نکیل لگائی جاتی ہے کہ آپ مسلمان ہو کے ایک نئی چیز کیوں پیدا کر رہے ہیں، جبکہ وہ دین کے نام پہ نہیں کرتا ہے، وہ پھر بھی لوگ اس کو حرام کہتے ہیں. دیکھیے، دین بنا کے کسی چیز کو اختیار کرنا وہ غلط ہے، لیکن جو دنیاوی رسوم ہے وہ تو ہر قوم کی ہوں گی، ہر علاقے کی ہوں گی، ہر تہذیب کی ہوں گی. اور وہ رسوم عام طور پر جب لوگ مسلمان ہو گئے، دنیا بھر میں ہوئے ہیں، ایرانیوں کی بہت سی رسوم تھی وہ اسی طرح موجود رہیں، عربوں کے اپنے بعض رسوم تھے وہ بھی اسی طرح جاری رہے، ہندوستان میں بھی بالکل ایسے ہی ہوا. اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. در حقیقت میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ ایسا رویہ کیوں ہمارے علماء کے یہاں پیدا ہوا. یہ در حقیقت اپنی شناخت کی حفاظت کی بنیاد پر پیدا ہوا. یعنی یہ احساس ہوا کہ عام لوگ اگر ان تقریبات میں جائیں گے اور شریک ہوں گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ اپنے مذہب، اپنے دین کو فراموش نہ کر بیٹھے. تو اس طرح گویا احتیاطی طور پر یہ باتیں کہی گئی، ان کی کوئی بنیاد دین میں نہیں ہے. میرے نزدیک جو رسوم روایات ہیں یہ تاریخ سے پیدا ہوتی ہیں، واقعات سے پیدا ہوتی ہیں، موسموں سے پیدا ہوتی ہیں. ان کو اگر آپ کوئی مذہبی رنگ دیں گے تو ظاہر ہے وہاں پر ہم شریک نہیں ہوں گے. جہاں تک غیر مذہبی یا سیکولر یا دنیاوی رسوم کا تعلق ہے وہ تو دنیا والے ہی ایجاد کریں گے. آج کل دنیا ایک گلوبل ولیج بن رہی ہے، اس میں تو اب صرف علاقوں کی نہیں بلکہ عالمی سطح کی بہت سی رسمیں ہیں جو آپ کے ہاں بھی پہنچیں گی. تو اسی اصول پر ہم رہیں گے کہ وہ چیز جو دین کے لحاظ سے قابل قبول نہیں، یعنی جیسے میں نے گن کے بتایا کوئی شرک ہے، اس میں کوئی فاحشہ کا ارتکاب ہے، وہاں سے ہم اجتناب کریں گے. باقی چیزیں جو ہیں وہ بالکل جائز ہیں، ان میں ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح کے رسوم روایات ہی ہیں کہ جو معاشرت پیدا کرتے ہیں، ملنے کے مواقع پیدا کرتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ آپ کے ہاں اگر عید کا تہوار ہو اور آپ کے ہمسائے میں ہندو ہوں، بدھ مت کے پیرو ہوں، مسیحی ہوں، وہ آپ کے ہاں مبارک دینے کے لیے آئے یا آپ کے ہاں کسی کھانے میں شریک ہوں تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی. تو اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. البتہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے پاس نماز پڑھنے میں تو شریک نہیں ہوں گے. تو مذہبی معاملات میں اپنی شناخت کو قائم رکھنا چاہیے، لیکن جو غیر مذہبی چیزیں ہیں ان کو حرام یا بدعت قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں. بدعت کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو جو دین نہیں ہے دین بنا کر دین میں شامل کیا. جی بہت بہت شکریہ. تو محترم جاوید احمد غامدی صاحب کی اجازت کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں ان کو روپا حسن صاحبہ کا ایک مختصر سا 1 منٹ میں تعارف کرا دوں کہ روپا حسن صاحبہ دہلی سے تعلق رکھتی ہیں، وہیں پیدا ہوئیں، وہیں پلی بڑھیں، اور بچپن سے لے کے جو آخری تعلیم ہے ان کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ایم اے کیا. اور اس کے بعد کی زندگی یہاں یو اے ای میں تقریباً 20 سال سے وہ مختلف گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں کام کر رہی ہیں، اور کام بھی اتنے لگن سے کرتی ہیں کہ جس ڈپارٹمنٹ میں بھی رہی ہیں اس ڈپارٹمنٹ نے ان کو ایوارڈ سے نوازا ہے. اور آپ اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے ہی مختلف سوشل آرگنائزیشنز کی ممبر بھی ہیں، جو یو اے ای کی بھی ہیں، یو اے ای کے باہر بھی ہیں. تو ایک محترم اور معزز شخصیت ہے روپا حسن صاحبہ نے جو اپنی امیج بنائی ہے. تو وجہ یہی ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا تعلق انسانوں سے بھی ہے اور اس کائنات کے بادشاہ سے بھی اپنا جو تعلق بنایا ہے، جس تلاش میں وہ نکلی ہیں.
تو یہ دونوں چیزیں وہ فلفل کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو چاہت رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق، تو وہ اس کھوج میں جب نکلیں تو اسلام بھی ان کو ملا، اور اس میں مزید جب چھان بین کی تو جاوید احمد غامدی صاحب جیسے انسان ملے جو ان کے سوالات کا جواب دے پائے. اور میں چاہوں گا کہ اب خود اس سفر کے بارے میں اگر روپا حسن صاحبہ ہی بتائیں تو زیادہ مناسب ہوگا. میں درخواست کروں گا روپا حسن صاحبہ سے کہ وہ تو جس طرح سے ایکسائٹیڈ تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ مجھے تو پتہ نہیں میں ڈاکٹر صاحب جاوید احمد غامدی صاحب کے سامنے بات بھی کر پاؤں گی یا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی دیر سننے کے بعد، ساتھ میں بیٹھنے کے بعد ہمت تو آ ہی گئی ہوگی. تو روپا حسن صاحبہ بولیں. السلام علیکم جاوید صاحب اور سب کو میری طرف سے آداب. بہت بہت شکریہ. صداقت بھائی، شرافت بھائی، ندیم وہاں پہ ہیں میرے شوہر، ان کے سپورٹ کے بنا تو کچھ بھی پاسبل نہیں تھا. ہی از بین ویری سپورٹیو. کبھی صرف ساتھ دینے کے علاوہ شاید انہوں نے کچھ اور کیا ہو، مجھے پتا نہیں. میں نام لینا چاہوں گی شہزاد عالم بھائی کا جو یہاں پہ ہیں الحسنات سے. ان کے سپورٹ اور ان کی مدد کے بنا یہ کتاب کا یہاں پہ ہونا اور جاوید صاحب کے ساتھ ہم سب کا ہونا پاسبل نہیں تھا. شہزاد بہت بہت شکریہ اور تہہ دل سے شکریہ. بہت کم سے کم 2-2.5 سال سے ہم کام کر رہے ہیں ساتھ میں. تو میں چاہوں گی جاوید صاحب اور سب لوگوں سے کہ شہزاد صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ ان کے بنا یہ کامیاب نہیں ہو پاتا ہمارا پروجیکٹ میزان کو ٹرانسلیٹ کرنے کا ہندی میں. اور بہت چھوٹی سی بات میرے بارے میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کو میں زیادہ بتا پاؤں. ہاں اپنی جرنی شیئر کر سکتی ہوں. میں ایک برہمن پریوار سے تعلق رکھتی ہوں دلی کے. دبئی آئے ہوئے مجھے 20 سال ہو چکے ہیں اور میرا رشتہ اللہ سے، بھگوان سے بچپن سے بہت خود غرضی رہا. کہ میں 17 سال کی تھی صرف جب میری ماں کا انتقال ہوا، اور وہ ایک یو ٹرن تھا میری زندگی میں جب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ 17 سال تک کی عمر تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے بھگوان سے، اللہ سے، اس وقت تو مجھے اللہ کے نام اور تعارف سے بھی میں نا خبر تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا. لیکن میں نے دعا تک بھی نہیں کی کہ وہ بیمار ہے شاید وہ ٹھیک ہو جائے گی کہ میں دعا کروں، کیونکہ مجھے اتنا زیادہ فرم فیتھ تھا کہ میری ماں تو سورج چاند ستاروں کی طرح رہنے والی ہے میرے ساتھ. جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت مجھے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور کمپلیٹلی میں نے بھگوان کو، گاڈ کو ماننا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں بہت خود غرضی میں تھی کہ میری سب سے پیاری چیز لے لی گئی، اب مجھے کسی چیز پہ کوئی یقین نہیں ہے. لیکن انسان بہت خود غرض، میں نے کہا میں سیلفش ہوں، تو پھر چیزیں، خواب، خواہشیں، آپ کے ایمبیشنز آتے ہیں، تو پھر سے دھیرے دھیرے مانگنا شروع کیا. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں 1997-98 تک آتے آتے میں واپس ریلیجیس پروسیسز سے گزرنے لگی. سن 2000 میں مجھے دبئی آنا ہوا اور ریلیجن کو لے کے پرسنلی مجھے بہت ریپرکشنز جھیلنے پڑے. کم سے کم 12 سال کا بنواس میں نے کاٹا ہے. اور 2001 سے میں نے پڑھنا شروع کرا اسلام کو. میری ایک دوست تھی پاکستان سے، انہوں نے مجھے قرآن تحفے میں دی تھی، لیکن شروعات کے کچھ چیپٹرز میں جہاں میں نے پڑھا کہ نان مسلم کو دوست نہیں بنا سکتے، میں نے وہ کتاب بند کری اور ان کو واپس کر دی. میں نے کہا شکریہ بہت بہت، اور مجھے نہیں پڑھنا. لیکن وہ شروع کے جو 2-4 چیپٹرز میں نے پڑھے، مجھے لگا کہ ایسے کیسے اس طرح سے بات لکھی ہوئی ہے، مجھے پورا جاننا ہے، پورا پڑھنا ہے. لیکن میں نے پھر وہ کتاب ہندی میں، میرے ہسبینڈ کے ایک دوست ہیں مسلم صاحب، انہوں نے مجھے ہندی میں کتاب تحفے میں دی. وہ میں نے ہندی میں، پھر انگلش میں، پھر ہندی میں نے عیب نکالنے کے لیے وہ پڑھنا شروع کرا قرآن کو. نہیں یہ غلط بات لکھی ہے کہ نان مسلم کو دوست نہیں بنا سکتے، اور بھی غلط باتیں ہوں گی. تو میں اپنے دوستوں کو، فیملی کو، میرے ہسبینڈ کو ہمیشہ کہتی تھی دیکھو یہ بھی غلط ہے، دیکھو یہ بھی غلط ہے. کہتے غلط ہے تو پڑھ کیوں رہی ہو؟ پھر لیکن اندر سے کچھ چیز تھی جو کہتی نہیں کچھ تو صحیح ہے، کیونکہ اس سے پہلے میری ماں آرتی کرتی تھی کہ تم بن اور نہ دوجا آس کروں میں کس کی. اور میں نے جب دیکھا لا الہ الا اللہ، میں نے کہا کچھ غلط، اور ایک ہی چیز ہے ساری کی ساری. میں قرآن پڑھوں، میں اپنے جو میری ہسٹری اور میری بیک گراؤنڈ ہے گیتا ویدک انفارمیشن میں، وہ کیوں نہ پڑھوں. وہاں سے سلسلہ شروع ہوا انٹر ریلیجس اسٹڈیز کا. میں نے ذاکر صاحب سے لے کے بہت سارے اسکالرس کو، ہندو مسلم اسکالرس کو پڑھا. اور اس کے بعد 2007 onwards I started praying.
پھر مجھے یہ بھی لگا کہ میں پریئر ایسے کیوں پڑھوں, میں میڈیٹیشن کیوں نہ کروں. لیکن دھیرے 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 دماغ نے ہر بار قرآن جب میں پڑھ رہی تھی, ہر بار جب کمپیریزنس ہوتے تھے, مجھے لگا کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہے. نماز کا پڑھنے کا طریقہ, زکوٰۃ کا کمپلسری جو آپ کا حق ہے, فرض ہے ایز اے مسلم, اگر پوری دنیا دینے لگے تو کتنا اچھا ہو جائے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں, روزوں کا جو پورا کا پورا سائنٹیفک میکینزم بھی ہے, اور پیوریفیکیشن پروسیس, وہ سب ساری چیزیں مجھے اتنی اچھی لگی کہ 2007 سے میں نے شروع کیا تھا فالو کرنا پریکٹسز کو. اور 2009 میں الحمدللہ ہم نے عمرہ بھی کیا, اور میں 2 بار جا کے آ چکی وہاں پر. لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا, میں نے دیکھا کہ جس سرکل میں اٹھ بیٹھ رہی ہوں وہ اسلامی سرکل ہے, بہت سارے مسلمز ہیں, اور بہت ساری چیزیں اتنی دماغ میں جا کے خلبلی پیدا کرتی تھی. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جنم دن میں نہیں جانا, میری ایک بہت اچھی دوست ہے, سب سے اچھی دوست ہے دبئی میں, اور وہ میرے ساتھ نماز میں نہیں جا رہی تھی, یا میں نے اسے کہا چلو, کہتے نہیں میری نماز ایکسیپٹ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں روپا اٹس فنی کہ میں نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے. میں نے کہا نیل پالش سے کیا تعلق نماز کا؟ نہیں حرام ہے, لوگ وہ مسجد میں جا کے لوگ ٹوکتے ہیں کہ بھئی تمہاری تو نماز قبول نہیں ہوگی, تم نے نیل پینٹ پہن کے رکھا ہے. یہ بات میں ایک پارلر میں ڈسکس کر رہی تھی. وہ جو محترمہ تھی وہ پاکستان سے تھی, میں نے جاوید صاحب کا نام تک نہیں سنا تھا تب تک. ان کا نام مریم ہے. میں یہاں سے ان کو بھی تھینکس بولنا چاہتی ہوں, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا میں آپ کو ایک ویڈیو بھیج رہی ہوں, آپ اس ویڈیو کو سنیں. اور جاوید صاحب کی پہلی ویڈیو جو میں نے سنی تھی وہ نیل پینٹ کے بارے میں تھی, کہ وضو کس طریقے سے کیا جائے اور کس طریقے سے نماز پڑھی جائے. اس وقت مجھے لگا کہ کوئی انسان اتنا سلجھا ہوا بھی ہو سکتا ہے, کہ اتنی کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ جو شاید آدمیوں کے لیے نہ ہو, عورتوں کے لیے آج کی دنیا میں بہت کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. اور میں بہت ایسی عورتوں کو جانتی ہوں جو نماز نہیں پڑھتی ہیں کیونکہ ان کے نیلز کی وجہ سے کنفیوز ہے, وہ پڑھنا چاہتی ہیں, بٹ کچھ ہے ابھی صحیح غلط, وہ ان کی اپنی بات ہے. تو مریم نے, شکریہ مریم, کہیں بھی تم ہو, سن رہی ہو, آئی ہوپ, انہوں نے مجھے جاوید صاحب کی پہلی یوٹیوب ویڈیو بھیجی. اس کے بعد وہ سلسلہ مجھے بخار کی طرح چڑھا. میں ایک دن ایک ویڈیو, 2 3 4 ہفتوں, مہینوں, سالوں تک میں نے جاوید صاحب کو اتنا سنا کہ جس بیک گراؤنڈ سے میں تعلق کرتی ہوں وہاں پہ اردو آپ بھول جائیں, ہندی بھی صحیح سے نہیں بولی جاتی ہے. ہمارے یہاں مذاق نہیں ہوتا, ہم مذاق کرتے ہیں اور شاباشی دی جاتی ہے لوگوں کو. تو جس طریقے کی اردو میں سن رہی تھی جاوید صاحب کی, مجھے ہر بار وہ باؤنسر کی طرح سر سے جاتی تھی. اور ہر بار جب میں سنتی تھی اور جاننا چاہتی تھی, جاوید صاحب کہتے تھے اس سے آگے کی بات میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی ہے. ہر بات پہ جا کے اس سے آگے کی بات میں نے میزان میں ڈیٹیل میں کہہ دی ہے. تو مجھے یہ لگا کہ میں میزان اب کہاں سے لاؤں. تو میری انہی پاکستانی دوست نے, میں نے کہا کہ آپ پلیز مجھے پاکستان سے میزان لا دیں. کہتے روپا وہ اردو میں آپ پڑھ لیتی ہیں؟ میں نے کہا میں اردو نہیں پڑھ سکتی ہوں. تو انہوں نے, پھر میں نے المورد ہند انٹرنیشنل سب لوگوں سے کانٹیکٹ کیا. سب نے کہا, اس وقت انگلش میں بھی نہیں تھی میزان. تو میری بات شہزاد بھائی سے ہوئی, ہم نے ذکر کرا کہ ہم کرتے ہیں ٹرانسلیٹ. پھر مورد نیٹ ورک کے ساتھ بھی باتیں ہوئی. بہرحال کرتے 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 شہزاد بھائی نے اس پورے پروجیکٹ کو لیا. وہ وہاں سے مجھے ٹرانسلیشن بھیجتے تھے, میں اس کو پڑھتی تھی. اس کے بعد مجھے بہت گہری نیند آتی تھی, کیونکہ اتنا فوکس کرنا پڑتا تھا اس میں. ہر بہت سخت ورڈز کو ٹرانسلیٹ کے بعد بھی جناب وہ بہت سخت رکھتے تھے. لیکن اللہ کا شکر, جب مجھے لگا کہ ہاں اب یہ پڑھنے اس لائق ہے کہ شاید میں پڑھ پاؤں اور میرے جاننے والے پڑھ پائیں, تو اس بات پہ جب یہ بات ختم ہوئی, آخری لاسٹ عید پہ ہماری بات ہوئی تھی جاوید صاحب سے, وہ رات میں سو پائی نہیں, آج رات میں سو پائی نہیں, میں 4 بجے سے جاگی ہوئی ہوں. اس وقت یہ منظر تھا کہ کتاب آنے والی ہے, آنے والی ہے, آنے والی ہے. آج یہ کتاب یہاں پہ ہے, امیزون پہ ہندی میں ہے. اور بس اتنی سی میری جرنی ہے. اور اس کے چلتے جو میں نے 20 سال سے سیکھا ہے, میں نے ابھی پی ایچ ڈی میں اپنا انرولمنٹ کروایا ہے, کمپیریٹیو ریلیجس اسٹڈی, the role of religion, spirituality and the role of religion, spirituality and Islam in the pursuit of happiness. So یہ میری چھوٹی سی جرنی ہے, سفر ہے, بس اس سے زیادہ کیا کہوں. شکریہ. جی, تو اس پہ محترم جاوید غامدی صاحب کچھ کہنا چاہیں اگر ان کے محترمہ کی اسپیچ پہ, تو ضرور کہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا خاص کرم, اپنی خاص عنایت رکھے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اندر سچی طلب ہو
تو آہستہ آہستہ انسان بہت سی چیزوں کو پا لیتا ہے۔ بس میں اس موقع پر ان کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ میں ایک عام انسان ہوں، ہم سب انسان غلطیاں کرتے ہیں، میں اپنے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں، مجھ سے بھی بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں دین کو سمجھنے میں، قرآن مجید کے فہم میں۔ تو اپنے اس سفر کو یہ جاری رکھیں، کسی ایک جگہ اسے روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جتنے بھی اہل علم ہیں وہ سب کے سب بس انسان ہی ہیں، وہ کوئی پیغمبر نہیں ہے کہ ان کی طرف وحی آتی ہو یا الہام ہوتا ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات اور اللہ کی کتاب کے قریب ہوں، اور پھر جو دوسری الہامی کتابیں ہیں ان کا بھی مطالعہ جاری رکھیں، دوسرے اہل علم کو بھی سنتی رہیں جی تاکہ ان کے اندر وسعت رہے، ان کے فکر میں وسعت رہے، ان کے سوچنے کے انداز میں وسعت رہے، کیونکہ یہ علم کی راستے کی مسافر ہیں۔ اور جیسے کہ انہوں نے ابھی بتایا کہ یہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہیں، تو میں دست بدعا ہوں کہ جیسے انہوں نے اب تک کا اپنا سفر جاری رکھا ہے اس میں کبھی رکاوٹ نہ آئے، اور زندگی کے آخری مرحلے تک حق کی سچی طلب میں، سچائی کی سچی طلب میں یہ ایسے ہی سرگرداں رہے۔ جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ ہم سب کے لیے بہت حوصلہ افزا ہے، اور میں یہ دعا آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا، میں بھی کر رہا ہوں کہ ان کی ہدایت پر استقامت میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت ان پر نازل کرے۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ جاوید غامدی صاحب۔ یہ ویسے روپا حسن شاید یہ بہت دنوں سے ڈسکس کر رہی تھیں، اور چونکہ کمپریٹیو ریلیجن کی ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آتی رہتی ہیں، اور چونکہ ان کے اندر طلب ہے، تڑپ ہے، تو یہ اکثر پوچھتی ہیں کہ یہ جو یوگا ہے، یوگا کا کیا مہتو ہے، کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر، میڈیٹیشن کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ یہ ان کا ایک بہت ہی ابھرتا ہوا سوال ہے۔ روپا حسن صاحبہ جی آپ جاننا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ ہاں بالکل، میں آپ سے کل ذکر بھی کر رہی تھی کہ جی میں نے جاوید صاحب کی وہ ویڈیو بھی سنی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ایک طریقہ پہلے فلسفانہ تھا، پھر دوسرا طریقہ روحانیت کا ہے، اور تیسرا طریقہ عقلی ہے۔ الہامی مذہب کا ہے۔ جی مجھے پرسنلی جو میں نے ایکسپیرینس کرا اپنی صلاتوں میں، اپنی پریئرز کے اندر، مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ اوور ویلمنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں، کنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے مالک کے ساتھ، اس میں آپ سب کچھ آس پاس کا بھول جاتے ہیں، اور وہ ہی لمحہ لگتا ہے کہ یہ آپ اس روح سے آپ بہت زیادہ نزدیکی طور پہ کنیکٹڈ ہیں۔ کئی بار پھر مجھے یہ بھی لگا کہ یہی کیا یہ صوفیانہ ہے، یہ روحانہ ہے، یا آپ 4 رکعت نماز پڑھی، آپ کھڑے ہو گئے، ہو گیا؟ کیونکہ ایسی بات میری ہوئی تھی ذکر ایک محترمہ سے یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اتنی لمبی آپ صرف سبحان رب العلیٰ سبحان رب العلیٰ 3 بار کہیے اور اپنی نماز ختم کریے، اور اس کے بعد دعا کریے، اور یہ نماز ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، there have been times کہ میرے سجدے اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ اس میں 15 منٹ نکل گئے، کہتے نہیں ایسے نماز نہیں ہوتی۔ پھر میں نے کہا نہیں، یہ میں اس میں باتیں کر رہی ہوں، میں دعائیں کر رہی ہوں، یہ ایسے کیسے نماز نہیں ہوئی؟ تو آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے پلیز؟ کیونکہ ایک بار ہوا ہے کہ میں آدھے گھنٹے 2 رکعت نماز میری ختم نہیں ہوئی تھی، ایک ٹائم میں سو گئی تھی سجدے میں دعا کرتے کرتے۔ تو پھر اس میں یہ آ جاتا ہے کہ نہیں، کہ آپ یہ نماز نہیں ہوئی، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوا۔ وہ جو نیند لگی وہ تو وہ تہجد کا ٹائم تھا تو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو کیا یہ میں کچھ اینٹی اسلام بات ہو گئی؟ آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ مجھے تو رشک آ رہا ہے اس کے اوپر، اس میں کیا اینٹی اسلام ہو گیا؟ آپ اپنے رب کے سامنے دعا کر رہی ہیں، مناجات کر رہی ہیں، آپ نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، اس میں آدھا گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا، ساری زندگی گزر جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی؟ تو اس میں کوئی چیز خلاف اسلام نہیں ہے۔ ایک دوسری بات ہے، جو بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں جماعت کی نماز کرا رہے ہیں، وہاں لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعتدال رکھنا چاہیے، کیونکہ پیچھے جو لوگ ہیں ان میں بوڑھے ہو سکتے ہیں، ان میں بزرگ ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، بچوں والی مائیں ہو سکتی ہیں، تو وہاں پر اختصار
اور اعتدال رکھنا چاہیے. انفرادی نماز آپ جتنی دیر چاہے پڑھیں. یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کا دل سجدے میں لگتا ہے, رکوع میں لگتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا اور مناجات میں لگتا ہے. تو بڑی غلط بات جس نے بھی کہی, اس بات کا ایک الگ موقع ہے جو رسول اللہ نے فرمائی ہے, اور اس نماز کا بالکل الگ موقع ہے. جماعت آپ کرا رہی ہوں امام کی حیثیت سے, تو وہاں پر لمبی نماز سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ دوسرے آپ کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں. اپنی ذاتی نماز آپ ساری رات پڑھیں, اس میں کیا ہے, کسی کو اعتراض ہے؟ اور دوسرا حصہ اس سوال کا, میڈیٹیشن, یوگا, کیا یہ آؤٹ سائڈ اسلام ہے, اور اس کا کچھ آپ اس کے بارے میں نظر؟ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ علوم ہیں, اور تمام علوم جو ہیں وہ سیکولر ہوتے ہیں. ان میں اگر کوئی مذہبی چیز آپ شامل نہیں کرتے تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیے. جس طرح سے طب کا علم ہے, اس میں ہم دوائیں کھاتے ہیں, بناتے ہیں, تشخیص کرتے ہیں, سرجری کرتے ہیں. اسی طرح ذہنی سائنسیں ہیں, ان کا بھی اسی طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں. تو یوگا ایک لحاظ سے ذہنی سائنس ہے, اور اگر اچھے طریقے سے اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس میں اسلام کو کوئی اعتراض نہیں, لیکن وہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہونی چاہیے. جی شکریہ جاوید صاحب. اب ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں یہاں سے. جی تو میں انشاءاللہ ان سوالات کو رکھتا ہوں. ابھی یہ فراز احمد ہیں انڈیا سے. یہ ان کا سوال ہے سر کہ اپنے مذہب اور خدا کی محبت میں ہم فرق کیسے کریں. میں بہو سوال رکھ دے رہا ہوں. مذہب تو نام ہی خدا کی محبت کا ہے. یعنی اگر خدا کو پہچانا نہیں ہے اور اس کی معرفت نہیں ہے اور اس سے محبت نہیں ہے تو پھر وہ مذہب ہوگا کیسے؟ مذہب اور غیر مذہب میں ایک ہی تو فرق ہے. یعنی آپ نے اپنے مالک کو, اس دنیا کے بادشاہ کو, اپنے پروردگار کو, اپنے معبود کو پہچان لیا تو کون ہے وہ؟ یعنی وہ میرا بنانے والا ہے, وہ مجھے وجود دینے والا ہے, وہ مجھے شعور دینے والا ہے, وہ مجھے رزق دینے والا ہے, وہ مجھے یہ بشارت دینے والا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں ابدی زندگی حاصل ہوگی. تو میں اس سے محبت کیوں نہیں کروں گا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو تو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جن لوگوں میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. تو ان دونوں کو آپ نے متضاد کیوں کھڑا کر دیا, ایک دوسرے کے مقابلے میں کیوں کھڑا کر دیا؟ جی اور اس ہمارے بارے میں can I add on to this, because فراز کو میں بہت اچھے سے بھی جانتی ہوں. جاوید صاحب اس سے ریلیٹڈ ہی ایک بات ہے, اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا دیں پلیز, کہ قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں کہ ہر زبان میں, ہر وقت میں, ہر ٹرائب کے اوپر ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں اور کتابیں بھیجی ہیں, اور ہم نے تمہیں کچھ کے بارے میں بتا دیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کے بارے میں نہیں بتایا ہے. اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایمان کا پارٹ ہے کہ آپ جس سے اس سے پہلے جو بھی پیغمبر بھیجے ہیں اور کتابیں بھیجی ہیں, آپ سب پہ ایمان لائیں. تو اٹس اے پارٹ آف بینگ اے ٹرو بلیور. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 1,24,000 یا جتنی بھی ذکر ہیں پیغمبر آئے ہیں اس سے پہلے اور کتابیں آئی ہیں, تو سب پہ ایمان لانا تو یہ ہوا کہ جو بھی رہے ہوں گے صحیح رہے ہوں گے. اور اس کے بارے میں آپ پلیز چرچا کر سکتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیم تو یہی ہے. اسلام محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا مذہب نہیں ہے. یہ تو اللہ کا دین ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر سب پیغمبروں کو دیا گیا. بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس دین کی جو اساس ہے, بنیاد ہے, وہ انسان کے اندر خود الہام کی ہے. پیغمبر آ کے اس کی یاد دہانی کراتے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی پیغمبر کا انکار کریں. ہر وہ شخصیت جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی, جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دیا, جس نے اپنا پیغام پہنچایا, وہ ہمارے لیے باعث عزت ہے, قابل احترام ہے. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. جن کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے ان کا نام لے کے ان پہ ایمان رکھتے ہیں. جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے ان کے بارے میں اجمالی ایمان رکھتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی طرف سے اس کے فرستادے, اس کے بھیجے ہوئے آئے ہیں, وہ رسول تھے, نبی تھے,
ہم سب ان پر ایمان رکھتے ہیں. اور ہمیں جو کلمہ سکھایا گیا ہے وہ سورہ بقرہ کے آخر میں یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے، ان سب کے لیے فضیلتیں مانتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، اور سب کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی دین لے کے آئے تھے. یہ اصل میں لوگ ہیں جو اس دین میں خرابیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، پھر اس کے نئے نئے نام رکھ لیتے ہیں، پھر اس میں فرقے بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی دوسرا دین بھیجا ہی نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر میں ایک ہی دین بھیجتا رہا ہوں، اور اس کا نام اسلام ہے. اور اسلام کسی شخص کا نام نہیں ہے، یعنی جیسے یہودیت ہے یا نصرانیت ہے، تو اسلام کسی شخص کا نام نہیں، ایک تصور کا نام ہے. ٹو سرنڈر، میں اپنے رب کے سامنے جھک گیا ہوں، میں نے اس کی عظمت کو قبول کر لیا ہے، میں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں. تو اللہ کا دین ایک ہی ہے، سب پیغمبروں کا دین ہے، اور ہم اس بات کے لیے پابند ہیں کہ ان سب کو مانیں، سب کی عزت کریں، سب کا احترام کریں. بس اس میں جو ہم احتیاط کرتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ جس معاملے میں ہمیں یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے وہاں ہم نام لے کے ان کی عزت بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، اور نام لے کے ان پر ایمان کا اظہار بھی کریں گے. مثلا حضرت مسیح ہیں، مثلا حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت نوح ہیں، اور جن کے بارے میں ہمیں یقینی طور پر معلوم نہیں، ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہیں گے، ان کے لیے احترام کے جذبات رکھیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اگر وہ اللہ کے پیغمبر تھے تو ان پر بھی ہمارا ایمان. تو کیا پھر ان کو جاننے کے ہمارا فرض نہیں ہونا چاہیے؟ فار ایگزامپل میں نے قرآن کے بعد گیتا پڑھی، اور اس کے بعد بہت سارے ہندو اسکرپچرز، بائبل، گرو گرنتھ صاحب کے ریفرنسز، ان سب کو جانا، اور پھر یہ سمجھ میں آیا کہ ہاں ایٹ دی اینڈ اسی بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں کامن ہیں. تو ایز مسلمس مجھے لگا ہے لوگ ریسیپٹیو ہی نہیں ہے کچھ اور پڑھنے جاننے کے لیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک سچا طالب علم تو ہر چیز کو دیکھے گا، وہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کیسے بند کر سکتا ہے؟ بس یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ بالکل اللہ ہی کے الفاظ میں ہم تک پہنچ گئی ہے، محفوظ ہے، تو ہم اس کی روشنی میں فیصلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ حیثیت بیان کی ہے کہ اب یہ کتاب فیصلہ کن ہوگی، یعنی اگر کہیں اختلاف نظر آئے گا تو وہاں اس قرآن کا فیصلہ قبول کیا جائے گا، اور یہ کہہ کے قبول کیا جائے گا کہ یہ اصل میں اللہ کی بات ہمیشہ یہی تھی، لوگوں نے اس کو غلط معنی پہنا دیے، قرآن نے اس کی تصحیح کر دی ہے، اس کو درست کر دیا ہے. تو بس یہ چیز اگر آپ ملحوظ رکھیں تو ہر چیز کو پڑھیں. میں تو بائبل کو پڑھتا ہوں، اسی طرح شوق سے پڑھتا ہوں، وید اسی شوق سے پڑھے ہیں میں نے، اسی طرح گیتا کو اسی شوق سے پڑھا ہے، بہت چیزیں پڑھی ہیں، اور ان سب چیزوں کے بارے میں ایک ہی بس چیز سامنے رکھی ہے کہ قرآن مجید نے جو اصول بیان کر دیے ہیں ان کی روشنی میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کہاں کوئی غلطی یا انحراف ہوا ہے. وہ تو ہم اپنے پیغمبر کی حدیثوں کو بھی اس روشنی میں دیکھتے ہیں. صحیح. ایک اکیلی قرآن نہیں پڑھی جا رہی لوگوں سے پوری زندگی میں، تو شاید وہ 8 10 100 150 200 کتابیں پڑھنے کے لیے تو شاید پوری زندگی بھی کافی نہ ہو، کیونکہ لوگ انجینئر ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھ لیتے ہیں سب. لیکن مجھے قرآن جو لگا ایک جی پی ایس اور ایک گائیڈ اور کنجی کی طرح لگا کہ شارٹ کٹ وے ٹو گیٹ ٹو دا ڈیوائن. شکریہ بہت بہت. آئی تھنک سارے سوالوں کا ٹائم میں لیتی جا رہی ہوں. پلیز ہاں صداقت بھائی. نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پاس جو روشنی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، آپ کی روشنی میں سوالات ہوں گے تو شاید سب اس سے محظوظ ہوں گے. تو اب یہ نوید حسن صاحب دبئی سے ہیں، ایک عام سوال سا آتا ہے، وہ انہوں نے پوچھا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے اور وہاں اپنوں سے وہ مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا، یہ پوچھنا چاہتے ہیں. نوید حسن صاحب ہیں دبئی سے. مرنے کے بعد جو کچھ ہمیں معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ انسانوں کے 3 گروہ ہو جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہاں سرکشی اختیار کر لی، ان کا رویہ تکبر کا تھا، حق ان کے سامنے آیا، انہوں نے صاف انکار کر دیا، جاننے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، دشمنی پر اتر آئے، جس کی مثال فرعون ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں اس نے یہی رویہ اختیار کیا.
اسی کی مثال ابو جہل ہے. محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں اس نے یہی رویہ اختیار کیا. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے دنیا سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کا ٹھکانہ ان کو دکھایا جاتا رہتا ہے، اور پھر قیامت میں وہ آخری انجام کو پہنچ جائیں گے. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچائی کو جانا، اس کے عشق میں اپنی زندگی لگا دی، سب سے پہلے آگے بڑھ کر ہر صداقت کو قبول کیا. ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اگرچہ ان کو بھی سلا دیا جاتا ہے، لیکن اس دوران میں ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. سمجھنے کے لیے میں اس عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہم خواب میں خوشگوار خواب دیکھتے ہیں، اچھے خواب دیکھتے ہیں، تو وہ اسی طرح اللہ کی نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں سے سرشار رہتے ہیں، اور قیامت میں اٹھائے جائیں گے اور پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سلا دیا جاتا ہے. جب وہ اٹھیں گے تو ان کا حساب کتاب ہوگا قیامت میں، اور پھر جس کا پلڑا بھاری ہوا اس کے لیے جنت ہے، اور اگر کسی کو کچھ سزا ملنی ہے تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ 3 گروہ ہیں اور تینوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ کیا جاتا ہے. یہ بات قرآن مجید سے بھی معلوم ہو جاتی ہے اور حدیثوں میں بھی بڑی تفصیل سے یہ سب باتیں بیان ہو گئی ہیں. میں نے حال ہی میں ان حدیثوں پر اپنا کام مکمل کیا ہے. اس وقت وہ ہمارے رسالے میں چھپ چکی ہیں، اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. ایک امبیکا شرما ہیں دہلی سے، جنہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ لوگوں کو استعمال کرنا اور پھر ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو رد کر دینا، یہ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کیا کہ کسی کی جان، کسی کے مال، کسی کی آبرو کے خلاف ادنا درجے کی زیادتی یا کسی کو اذیت پہنچانا یہ بالکل حرام ہے، اور یہ ناقابل معافی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اگر انسان نے اس کی تلافی نہیں کی تو قیامت میں وہ اسی شخص کے سپرد کر دیا جائے گا، اور یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہوگا، کیونکہ انسان کے سپرد ہو کے تو انسان کے بچنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے کسی کو نہ آزار پہنچانا چاہیے، نہ اذیت دینی چاہیے، نہ کسی کو استعمال کر کے اس کو اذیت دینا. یہ تو آخری درجے کی شکاوت ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. یہ ایک سبحان حسن صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ریفارم کی ضرورت کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اسلام کو کسی ریفارم کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ کا دین ہے. البتہ انسانوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کو ہمیشہ ریکنسٹرکشن اور ریفارمیشن سے گزرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم سب انسان خواہ جتنا چاہے ہمت یا محنت کریں، کہیں نہ کہیں غلطی کھا جاتے ہیں. تو اس لیے انسانی فکر یا انسانی فہم کو یہ ضرورت ہے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں کے ایک بڑے آدمی نے، علامہ اقبال نے، جب اپنے خطبات لکھے تو اس کا نام تھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. یعنی اسلام میں جو مذہبی فکر ہے جو انسان سے پیدا ہوتا ہے اس کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. اسلام تو اللہ کا دین ہے. اللہ کے دین کو نہ کسی ریفارم کی ضرورت ہے اور نہ کسی ریکنسٹرکشن کی. وہ تو آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے، اس میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی. ہم انسان اپنے سمجھنے میں غلطیاں کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. ایک صوفیہ جلال ہیں دبئی سے، یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ایک شخص، اس کے بارے میں ان کا احساس ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب ان کو خیال آتا ہے کہ یہ جو غلطی اگر ہم اس کو ٹوکیں گے تو اس کو برا لگے گا، اس کے باوجود ہم اس کو صحیح بات کیسے پہنچائیں اس تک، یہ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے، جب کسی کو کسی غلطی پر متنبع کیا جائے تو ایک حد تک برا تو لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کا صحیح طریقہ اختیار کریں تو میرا تجربہ یہ ہے کہ ایک سلیم الفطرت آدمی آپ کا شکر گزار ہوتا ہے. یعنی مجلسوں میں مت ٹوکیے، علیحدگی میں ملیے، اعتماد حاصل کیجیے. وہ آپ کی بات سن کر یہ محسوس کرے کہ آپ اس کے سچے خیرخواہ اور دوست ہیں. اس طرح آپ اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہیں گے
تو مجھے تو ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے کہ کسی نے برا مانا ہو. تاہم اگر کبھی ان تمام احتیاطوں کے باوجود بھی کوئی برا مان جائے تو بس اس سے معافی مانگ کے الگ ہو جائیے. اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر کسی کی کوئی خراب چیز ہے اور بالخصوص وہ خرابی کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن سکتی ہے, اس پر تو ضرور توجہ دلانی چاہیے. البتہ توجہ دلانا کہ دوسرے کو آپ طنز کا نشانہ بنائیں, آپ اس کو مجلس میں ذلیل کریں, آپ اس کی فضیحت کریں, یہ بالکل غلط ہے. علیحدگی میں اس کی عزت, اس کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے محبت کے انداز میں توجہ دلائیے, اور اگر وہ جواب میں کوئی وضاحت کرے تو اس کو بھی پوری محبت اور پورے احترام کے ساتھ سنیے. ایک خاتون ہے جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا ہے, لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان کا شوہر ان کو بہت ہی اذیت پہنچاتا ہے, اور وہ پوچھتی ہیں کیا اس کے باوجود ان کی خواہش ہم پوری کریں, ان کا عزت و احترام کریں. آپ جب تک ان کو شوہر کی حیثیت سے قبول کیے ہوئے ہیں اس وقت تک اس کے سوا کیا چاہ رہا ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اذیت پہنچاتے ہیں تو پھر ان سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. اور اگر آپ علیحدگی اختیار کریں گی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور علیحدگی کے دونوں سطحیں ہو سکتی ہیں, یعنی یہ کہ آپ سپریشن اختیار کر لیں اور یہ کہ آپ طلاق لے لیں. لیکن یہ کہ اگر آپ نے ایک گھر بسایا ہوا ہے اور آپ ان کو شوہر کی حیثیت سے تسلیم کر رہی ہیں تو پھر تو صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں. جی بہت بہت شکریہ. اب ناظرین, جو وقت تھا وقت کے حساب سے ہم آن لائن کوشچنز ہیں تو وہ ہم لوگ لے لیں گے. خسرو صاحب کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. تو ایک خسرو صاحب ہیں ہمارے, یہ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں. تو 2 کوشچن اور ہیں, ہم لوگ لے کے انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کریں گے. یہ 2 کوشچن لے لیتے ہیں. کیا خسرو صاحب کا؟ خسرو صاحب آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں اور اپنا سوال کریں. السلام علیکم غامدی صاحب. جی وعلیکم السلام. غامدی صاحب, آپ سے بات کرتے ہوئے میری کیفیت بھی کچھ روپا حسن صاحبہ جیسی ہی ہے. 1-2 بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی تقریباً آپ کو 2003 سے جو ہے فالو کر رہا ہوں, اور میری بنیادی دینی علم کے رہنما میرے مرحوم تایا رہے ہیں, اور ان کو اور آپ کو میں ایک سکے کے 2 رخ کی طرح تصور کرتا ہوں. اور ایک دعا کے ساتھ پھر میں اپنی چھوٹی سی ایک سوال رکھ دیتا ہوں. دعا یہ غامدی صاحب کہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت یاب رکھے اور آپ کو آپ کی عمر دراز کرے, تاکہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ رہے اور آپ ہماری اسی طرح رہنمائی کرتے رہیں. تو میری اللہ سے یہ دعا ہے. اور آج کے مضمون کے حساب سے غامدی صاحب, جو ملٹی کلچرلزم کا ہے, اسی کے تحت میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. سوال کچھ اس طریقے سے ہے غامدی صاحب کہ ہم اکثر اپنے ہندو بھائیوں کی تہواروں میں یا ان کی محفلوں میں جو ہے شرکت کرتے ہیں, تو وہاں پر پوجا مناجات وغیرہ ان کے اپنے کلچر کے حساب سے, رسومات کے حساب سے ہوتی ہیں. تو اس کے بعد وہ فوری جو ان کے بھگوان کے سامنے یا مورتی کے سامنے چڑھایا ہوا پرساد وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو کیا اس پرساد کو لیا جا سکتا ہے؟ اور ساتھ میں ایک دعوت یعنی کھانا عام بھی ہوتا ہے. تو مجھے اس کھانا عام کو کھانے میں کوئی تردد نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ڈاؤٹ اس پرساد کے اوپر ہے کہ اس پرساد کو لیا جا سکتا ہے یا نہیں. شکریہ, جزاک اللہ. آپ کی دعاؤں کے لیے میں شکر گزار ہوں, لیکن سب سے زیادہ جو دعا کریں وہ ہدایت کی دعا کریں. اللہ کی سب سے بڑی رحمت انسانوں پر یہ ہے کہ اس کو ہدایت حاصل رہے, اور اس کی ضرورت زندگی کے آخری مرحلے تک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی, ہر شخص کو ہدایت پر رکھے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی معبود کی بارگاہ میں پیش کی جائیں ان سے شائستہ معذرت کر لیں. عام کھانے میں شریک ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں, اور اس کو بھی اپنے بھائیوں کو بہت شائستگی سے بتائیں اور ان سے کہیں کہ ایسے ہی آپ سمجھیں کہ جیسے اگر ہم آپ کے ساتھ مل کے کسی تہوار میں شریک ہوں اور وہاں ہم نماز پڑھیں
تو آپ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نماز کے اس طریقے کو مذہبی لحاظ سے اپنے لیے صحیح نہیں سمجھتے۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی کے حضور میں اگر کوئی کھانا پیش کیا جائے جس کو نظر یا نیاز کہتے ہیں، تو وہ ہمیں کھانے سے روکا گیا ہے۔ یہ شرکی کی ایک قسم ہے۔ باقی جہاں تک عام کھانا ہے تہوار کا، اس میں شریک ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر آپ شائستگی سے یہ بات بتائیں گے تو وہ اس کی قدر کریں گے۔ میں خود ملیشیا میں رہا ہوں، وہاں میرے بالکل سامنے جو میرے ہمسائے تھے، گھر کے دروازے کے سامنے ان کا دروازہ تھا، وہ ایک ہندو پروفیسر تھے اور ان کی اہلیہ بھی ایک کالج میں پڑھاتی تھیں۔ وہ ہمیشہ اس چیز کی بڑی خیال کرتے، بڑا احترام کرتے، اور ہم لوگ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے، وہ ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ کھانا کھائیں، تقریب میں شریک ہوں، ان کو اس کی کوئی مبارک دیں، لیکن جو مذہبی رسوم ہے ان کے بارے میں چند چیزیں بالکل واضح جاننی چاہیے۔ آپ کسی اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، آپ اللہ کے سوا کسی کے سامنے رکوع نہیں کریں گے، آپ اللہ کے سوا کسی کے سامنے قیام میں ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ سب چیزیں اللہ ہی کے لیے ہوں گی، اور اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر یا نیاز نہیں کھائیں گے، اللہ کے سوا کسی کے نام پر ذبح کیا ہوا گوشت نہیں کھائیں گے۔ یہ سب شرک کی مختلف صورتیں ہیں، اور ان کو شائستگی سے واضح کرنا چاہیے۔ لوگ پھر احترام اور عزت کرتے ہیں جب آپ اپنا دین اس طرح شائستہ طریقے سے سمجھا دیتے ہیں، اور اس کی مثال دے کے ان کو بتا دیجئے کہ جیسے ہماری عبادات میں آپ کا شریک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہمارے ہاں خدا نخواستہ کوئی وفات ہو جائے تو کوئی ہندو بھائی آ کے یا کوئی مسیحی بھائی آ کے ہمارے ساتھ جنازہ تو نہیں پڑے گا نا۔ تو یہ چیزیں چونکہ مذہبی نوعیت کی ہوتی ہیں، ان میں ہم شریک نہیں ہوتے۔ جو انسانی رسوم ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ان میں اگر کوئی حرام چیز نہیں ہے دسترخوان میں تو وہ ہم کھائیں گے بھی، شریک بھی ہوں گے، شکریہ بھی ادا کریں گے۔ السلام علیکم غام صاحب، اس سے ایک فالو اپ کوشچن، یہ سوال جو خصوص صاحب نے بھی پوچھا ہے، یہی سوال جب میں لاسٹ ایئر آپ سے ملاقات ہوئی تھی میری تو میں نے پوچھا تھا اور آپ نے یہی جواب دیا تھا، مگر فالو اپ کوشچن اس سے یہ آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے چلیے، اور کئی دوست ہمارے ہندوستان میں ایسے ہیں جو بس ایسے ہی مسجد چلے آتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ لی، اسپریچولیٹی ان کو اچھا لگا، جیسے حرکت کر رہے ہیں ویسے حرکت کیا، چلے آئے، اور یہاں تک کہ قبرستان تک بھی چلے آتے ہیں، وہ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر لیتے ہیں، اور پھر ان کا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو آئے آپ کے پاس، ہم نے سب کچھ کیا، چلو تم بھی ٹیکا لگا لو ہمارے ساتھ، آپ بھی، ہم نے آپ کی ٹوپی پہن لی، اب آپ ہمارے ساتھ بھی آ جائیے، تھوڑا سا میوزک پہ تھرک لیجیے۔ تو یہ جو وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ریلیجیس کہتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے کہنا کہ آپ تو نہیں شامل ہو رہے ہیں تو ہم کیسے شامل ہو جائیں۔ نہیں، بہت شائستگی کے ساتھ انہیں بتا دیجئے کہ جب تک ان کا بھی اللہ پر ایمان نہ ہو انہیں بھی شامل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس میں یعنی خوش ہونے کی بجائے ان کو یہ نصیحت کریں۔ آپ کو میں بتاؤں قرآن مجید اس میں کتنے انصاف کے مقام پر کھڑا ہے۔ رسول اللہ دنیا میں موجود ہیں اور یہود کے لوگ اپنا مقدمہ لے کے آپ کے پاس آ گئے، تو قرآن نے ان سے یہ کہا کہ تمہارے پاس تو تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ ہی کا قانون ہے، تم تو اس کو تورات کو مانتے ہو، ابھی تو تم نے محمد الرسول اللہ کو نہیں مانا، تم اپنا مقدمہ یہاں کیوں لے کے آ گئے؟ تو یہ چیز تو انسان کو اپنے مذہب کے معاملے میں ہمیشہ شائستگی سے قائم رکھنی چاہیے۔ تو آپ انہیں بتائیے کہ دیکھیے یہ چیزیں مذہبی نوعیت کی ہیں، ان چیزوں میں ہمارے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو آپ بھی قائم رکھیے، ہم بھی قائم رکھیں گے، البتہ آپ ہمیں دعوت دیں، اگر آپ کی بات زیادہ قوی ہوگی تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، ہم اس کو سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب تک یہ نہیں ہے اس وقت تک ہمیں معاشرتی دنیاوی چیزوں میں خوشی سے شریک ہونا چاہیے، اور اپنے مذہبی معاملات میں اسی طریقے پر قائم رہنا چاہیے جو طریقہ میرے نزدیک میرے لیے، آپ کے نزدیک آپ کے لیے جائز ہے۔ جی شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ روپا حسن صاحبہ شاید کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ جی میں اس وقت شہزاد عالم بھائی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی وہ بتا دیں لوگوں کو، کیونکہ انکوائریز ان کی آ رہی ہیں۔ میزان ہندی امیزون پہ ہے، شہزاد آپ ہیں یہاں پہ؟ آپ پلیز بتا سکتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے مل سکتی ہے میزان ہندی کتاب؟
ہم نے لنک شیئر کر دیا یہاں پہ, اگر کسی کو چاہیے ہوگی تو وہ لے لیں گے. آپ دیکھیں گے شہزاد اگر ہیں آپ ان کو انمیوٹ کر دیں, کیونکہ یہ طریقہ بھی ہو جائے گا ان کو شکر اپنے آپ کو ادا کرنے کا. انمیوٹڈ ہے وہ, جب تک ریڈی ہو دوسرے سوال لے لیں. جی جی جی. تو اب صداقت بھائی, یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہ رہی تھی جاوید صاحب, یہ میزان ہندی کتاب جو بھی اس کا ریٹرنز ہوں گے, ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ان کی اوور ہیڈ کاسٹ جاننے کے بعد شہزاد بھائی کی اگر کچھ اس میں سے بچت ہوتی ہے پیسہ, ہم واپس ری انویسٹمنٹ کریں گے. یا البیان میں آپ ہمیں بتائیے گا کس جگہ فنڈ کی ضرورت ہے, کیونکہ بچے جو آج کی جنریشن آ رہی ہے ان کو اردو اور ہندی دونوں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. مجھے پتا ہے کچھ کام چل رہا ہے انگلش ٹرانسلیشن کا اینڈ وائس اوور کا, تو ہم اس طرف بھی وی وڈ لائک ٹو سپورٹ, تاکہ جو یہ جنریشن آ رہی ہے جن کی ہندی اور اردو ایکولی بیڈ ہے, تو انگلش کا وائس اوور, اور لوگ جا رہے ہیں یوٹیوبس پہ, آئی پاڈس پہ, تو بہت ہینڈی انفارمیشن ہے. جیسے میں نے پرسنلی خود سب کچھ سنا پڑھا ہے یوٹیوب ویڈیوز سے, تو یوٹیوب ویڈیو کے وائس اوورس اگر ہوں گے, آپ کی ایکسپلینیشن سوال جواب سے ینگ جنریشن کو بہت مدد مل سکتی ہے. تو میزان ہندی کا واٹ ایور آؤٹ پٹ از گوئنگ ٹو بی, ہم واپس المورد میں ہی ڈالنے کے لیے کمیٹڈ ہیں کمپلیٹلی. آپ حضرات جو کام خود کر سکتے ہیں وہ خود کریں, جن کاموں میں آپ دوسرے اداروں کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں ان سے معلومات حاصل کر لیں. پاکستان کا ادارہ بھی کام کر رہا ہے, یو کے کا بھی کر رہا ہے, یہاں پہ غامدی سینٹر کام کر رہا ہے یو ایس میں, اسی طرح آسٹریلیا میں. تو جہاں جہاں بھی مختلف ادارے کام کر رہے ہیں, انڈیا میں بھی المورد ہند موجود ہے, تو دیکھ لیجئے وہاں کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں. اگر آپ سمجھیں کہ کسی پروجیکٹ سے آپ کو تعاون کرنا ہے تو آپ اس میں ضرور کریں. اور یہ جو آپ نے خود شروع کیا ہے اس کو بھی بہتر سے بہتر دبئی میں کرنے کی صحیح کریں. دبئی میں مجھے معلوم ہے کہ کام میں بہت سی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں, تو بہرحال جو کچھ قانون کے دائرے میں رہ کے کیا جا سکتا ہے وہ کرتے رہیے. جی شکریہ. تو آپ کا کیا خیال ہے روپا حسن صاحبہ, اب میرا خیال ہے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. جی. تو شہزاد بھائی تو آئے نہیں. اچھا نہیں, چلیں پھر. اوکے ٹھیک ہے. تو میں سب سے پہلے محترم جاوید احمد غامدی صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس موضوع کو نہ صرف بہترین طریقے سے بتایا بلکہ اس پہ ہونے والے سوالات کا بھی تشفی بخش جواب دیا. اور میں آئندہ بھی یہ امید کروں گا کہ المورد یو ای کے لیے جب بھی ہم کوئی وقت چاہیں گے تو آپ ہمارا تعاون کریں اور اس میں شریک ہوں, کیونکہ یہاں پہ ایک بڑا حلقہ بن رہا ہے اور اس پہ روپا حسن صاحبہ کی کافی کوششیں ہیں اور کاوشیں ہیں. تو دوسرا یہ کہ ہم روپا حسن صاحبہ کے بھی مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے جاوید احمد غامدی صاحب کے خیالات کو لوگوں تک پہنچانے میں بہت مدد کی, اور خاص طور پہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ندیم صاحب کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہی کے سپورٹ کی وجہ سے یہ کتاب جو ہے باہر آ سکی, اور ساتھ میں شہزاد بھائی جنہوں نے ٹرانسلیشن میں دن رات لگایا, اپنا کئی سال کی محنت کی ان لوگوں نے سب نے مل کے. اور خاص طور پہ ہم شکریہ ادا کریں گے ہمارے ناظرین کا کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کے سوالات ہم وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں لے پائے, لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے, یقین دلائیں گے ان کو کہ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں ان آرگنائزرز کو جن کی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہو پائے, اس اسٹیج پہ پہنچ پائے. تو ہم سب سے پہلے ڈاکٹر شرافت حسین جنہوں نے یہ پورے پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے جد و جہد کی, حسن الیاس صاحب کے ساتھ مل کے, اور ہمارے ٹیکنیکل سپورٹ میں ہمارے ساتھ برادر عبدالرحیم بھی رہے, اور ساتھ میں ہم جامعہ ملیہ الومنائی یو ای کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا تعاون ہمارے ساتھ رکھا اور اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے ہمارا ساتھ دیا. اسی کے ساتھ ہم حضرت جاوید احمد غامدی صاحب کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہوئے
آپ کی اجازت سے اگر آپ کچھ اور بولنا نہ چاہیں تو پروگرام کا اختتام کا اعلان کروں. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اگر مجھے کوئی صحیح بات کہنے کی توفیق ملی ہے تو اللہ اس کا اجر دے، اور اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو معاف فرما دے. آمین آمین جی آمین. دعا میں یاد رکھیے گا پلیز. جی ہم شکریہ جزاک اللہ. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت عنایت، بہت